بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک فی سبیل اللہ ہے۔ قرآن و حدیث میں فی سبیل اللہ کا استعمال بطور اصطلاح ہوا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد و قتال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں ان میں سے بیشتر مقامات پر ان سے پہلے جہاد و قتال کی صراحت موجود ہے۔ حدیث میں بھی ان کا زیادہ تر استعمال جہاد کے معنی میں ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کی راہ میں صبح یا شام جہاد کے لیے نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی بنا پر جمہور علماء زکوٰۃ کی اس مد کو جہاد کے لیے خاص کرتے ہیں، لیکن علماء کا ایک دوسرا طبقہ اس کی توسیع و تعمیم کا قائل ہے۔ وہ تمام وجوہ خیر میں اس کو شامل قرار دیتا ہے۔ اس کے قائلین میں ایک نام مشہور حنفی فقی امام کاسانی صاحب بدائع الصنائع کا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ امام قفال نے اپنی تفسیر میں بعض فقہا کا یہی قول نقل کیا ہے۔ نواب صدیق حسن خان کی بھی یہی رائے ہے۔ موجودہ دور کے علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا محمد شہاب الدین ندوی رحمہ اللہ بھی اس مد میں تعمیم کے قائل ہیں۔ کچھ علماء نے بین کی رائے اپنائی۔ وہ فی سبیل اللہ کو نہ تو قتال اور عسکری جد و جہد کے معنی میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس میں اتنے عموم کے قائل ہیں کہ اس میں ہر کار خیر شامل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا وسیع مفہوم ہے، اس میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی ہر کوشش شامل ہے۔ موجودہ دور میں عالم اسلام کے مشہور فقیہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب فقہ الزکوٰۃ میں اس نقطۂ نظر کو تفصیل سے پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اقتباس، میں فی سبیل اللہ کا مدلول متعین کرنے میں ایسی توسع کا قائل نہیں کہ ہر قسم کے مسالے اور تقرب کے کام اس میں شامل ہو جائیں، اور نہ اس کے دائرے کو اتنا تنگ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف عسکری جہاد کے لیے خاص ہو کر رہ جائے۔ جہاد جس طرح تلوار اور نیزہ سے کیا جاتا ہے، اسی طرح زبان اور قلم سے بھی کیا جاتا ہے، اور جس طرح جہاد عسکری ہوتا ہے اسی طرح فکری، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی بھی ہوتا ہے۔ اقتباس ختم۔ یہ بات انہوں نے فقہ الزکوٰۃ جو ان کی مشہور کتاب ہے اس میں کہی۔ اسی طرح ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر قرضاوی نے لکھا ہے، اقتباس، میری رائے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کو نہ صرف جہاد پر محمول کیا جائے اور نہ اسے عام کر کے ہر اس کام پر محمول کیا جائے جو اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ بے شبہ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد ہے، لیکن جہاد کا مفہوم صرف جنگ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس سے وسیع تر مفہوم اس میں شامل ہے، یعنی ہر وہ قدم جو اللہ کے دین کی نصرت اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اٹھے۔ جہاد صرف تلوار اور توپ سے نہیں ہوتا، بلکہ کبھی قلم سے ہوتا ہے اور کبھی زبان سے، کبھی اقتصادی جہاد ہوتا ہے اور کبھی سیاسی۔ ان میں سے ہر جہاد میں مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وہ کوشش اور قدم جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اٹھے اسے فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اقتباس ختم۔
یہ بات انہوں نے اپنے فتاوا میں کہی ہے۔ آگے علامہ یوسف القرضاوی نے زکوٰۃ کے ترجیحی مصارف ان الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ اقتباس: میری رائے میں زکوٰۃ کی رقم جہاد کی ان صورتوں میں بھیجنا زیادہ بہتر ہے جنہیں لسانی، ثقافتی اور اعلامی جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلاً اسلامی دعوتی مرکز کا قیام جہاں سے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، خود اسلامی ممالک کے اندر اسلامی ثقافتی مراکز کا قیام جہاں مسلم نوجوانوں کی عملی تربیت ہو سکے اور انہیں اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر تیار کیا جا سکے، اسلامی اخبارات و جرائد کا اجراء جو غیر اسلامی صحافتی سرگرمیوں کے لیے چیلنج ہو، اسلامی کتب کی نشر و اشاعت جس میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جائے اور کفر کی ریشہ دوانیوں کو اجاگر کیا جائے۔ یہ وہ چند صورتیں ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنی چاہیے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہر ممکن طریقے سے ان تمام سرگرمیوں میں دل کھول کر مالی تعاون کرنا چاہیے۔ اقتباس ختم۔ اس موقع پر موجودہ دور کی 2 فقہی اکیڈمیوں کے فیصلوں کا حوالہ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 5ویں سیمینار منعقدہ جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ 1992 میں یہ موضوع زیر بحث آیا تھا۔ عام شرکائے سیمینار کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مذکور فی سبیل اللہ کا مصداق غزوہ اور جہاد عسکری ہے۔ دور حاضر میں دینی اور دعوتی کاموں کے لیے درکار سرمایہ کی فراہمی میں پیش آنے والی دشواری کے باوجود شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے 7ویں مصرف فی سبیل اللہ کا دائرہ وسیع کر کے اس میں تمام دینی اور دعوتی کاموں کو شامل کیا جائے۔ البتہ 3 حضرات جناب شمس پیرزادہ، مولانا سلطان احمد اصلاحی اور ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی، ان 3 حضرات نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ ان کے نزدیک فی سبیل اللہ میں عسکری جہاد کے ساتھ وہ تمام کوششیں شامل ہیں جو آج کے دور میں واقعتاً دعوت اسلام اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کی جا رہی ہوں۔ عالم اسلام کی ایک دوسری فقہی اکیڈمی کا فیصلہ اس سے مختلف۔ المجمع الفقہی الاسلامی مکہ مکرمہ رابطہ عالم اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ اس نے اپنے 8ویں اجلاس منعقدہ مکہ مکرمہ 1985 میں اس موضوع پر غور کیا تھا۔ علماء کی 2 رائے سامنے آئی تھیں، ایک یہ کہ مصرف فی سبیل اللہ کا مصداق صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور دوسری رائے یہ کہ اس کا مفہوم عام ہے۔ موضوع پر غور اور فریقین کے دلائل پر بحث و مباحثہ کے بعد اکثریت کی رائے سے یہ فیصلے کیے گئے تھے۔ نمبر 1، دوسری رائے کو بعض علماء اسلام نے اختیار کیا ہے اور قرآن کریم کی بعض آیات میں یکگنا اس مفہوم کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، جہاد بالسلاح کا مقصد چونکہ اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اور اعلاء کلمۃ اللہ جس طرح قتال سے ہوتا ہے اسی طرح داعیوں کی تیاری اور ان کی مدد اور تعاون کے ذریعے دعوت اللہ اور اشاعت دین سے بھی ہوتا ہے، لہذا دونوں طریقے جہاد ہی کے ہیں۔ نمبر 3، اسلام پر آج ملحدین، یہود و نصارہ اور دشمنان دین کی طرف سے فکری اور عقائدی حملے ہو رہے ہیں، اور دوسروں کی طرف سے انہیں مادی اور معنوی مدد مل رہی ہے۔ ان حالات میں انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان ان کا مقابلہ انہی ہتھیاروں سے کریں جن سے وہ اسلام پر حملے کرتے ہیں، یا ان سے سخت ہتھیاروں سے مقابلہ کریں۔ نمبر 4، اسلامی ممالک میں جنگ کے لیے مخصوص وزارتیں ہوتی ہیں اور ہر ملک کے بجٹ میں ان کے لیے مالی ضوابط ہوتے ہیں، جبکہ دعوتی جہاد کے لیے بیشتر ممالک کے بجٹ میں کوئی تعاون و مدد بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان مذکورہ بالا امور کے پیش نظر اکثریت کی رائے یہ طے کرتی ہے کہ دعوت اللہ اور اس کے معاون اعمال آیت کریمہ میں مذکور زکوٰۃ کے مصرف فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اقتباس ختم۔
اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض معتبر علماء کے نزدیک اسلام کی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ بعض فقہی اکیڈمیوں کا فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہے اور راقم سطور بھی اسی کا قائل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔